وہ اس حویلی سے بھاگ نکلی تھی، سبزیوں کے ٹرک میں چھپ کر شہر آئی تھی اور اپنے گھر بھاگ آئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، اپنے ماں باپ کو پکارتے ہوئے اندر گئی، پر سامنے صوفے پر ارحام خان کو دیکھتے ہوئے کانپ گئی تھی۔ کل ہی اس شخص نے زبردستی سے نکاح کیا تھا، وہ اسی کے خوف سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، مگر وہ یہاں بھی موجود تھا۔ وہ الٹے قدم باہر بھاگنے لگی، پر پیچھے گارڈز نے راستہ روک لیا۔ ہماری دوری برداشت نہیں ہوئی تو تم یہاں آ گئی ہمارے پیچھے۔ وہ سہمی ہوئی لائبہ کے قریب پہنچا اور بازو سے کھینچتے اسے کمرے میں لے گیا۔ آج میں ساری دوریاں ختم کر دوں گا، پھر تم دوبارہ کبھی یہ جرت نہیں کرو گی، کہتے ساتھ ارحام نے لائبہ کا دوپٹہ اتارتے حویلی میں اس وقت چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو کمرے کا دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اب اس نے نہایت ہی احتیاط سے قدم باہر نکالا تھا۔ انشاءاللہ آج میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ پوری حویلی خالی تھی، کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کہیں یہ اس کی کوئی چال تو نہیں؟ لائبہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ یوں تو وہ انسان حد سے زیادہ چالاک تھا اور اس کے دماغ کا مقابلہ کرنا لائبہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ لائبہ کے دماغ میں چلنے والی ہر بات کے بارے میں اسے پتہ چل جاتا، لیکن لائبہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچپن سے ہی لائبہ کے ساتھ رہا ہو۔ میں بس ایک بار یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں، پھر میں اپنے اماں ابا کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں گی جہاں تک یہ انسان پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ لائبہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اب وہ اس انسان کے نکاح میں ہے۔ وہ جہاں بھی چلی جائے وہ انسانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈ ہی لے گا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ کچھ گارڈ کھڑے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے 3 دروازے تھے۔ 2 دروازے سامنے والی سائڈ پر تھے جبکہ ایک دروازہ پچھلی سائڈ پر تھا۔ اس بارے میں اسے آج ہی ایک نوکرانی نے بتایا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ نوکرانی اس کی کیوں مدد کر رہی ہے۔ خیر جو بھی تھا وہ اس نوکرانی کی شکر گزار تھی جس نے اسے اتنی اہم تفصیل دی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ اپنے پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک گاڑی سے جا کر ٹکرائی اور زمین پر گر پڑی۔ گاڑی سے اسد تیزی سے باہر نکلا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ لائبہ جس نے خوف سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، جب اس نے کسی مردانہ آواز کو سنا تو جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ اسد اس وقت اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسد بھی اسے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میں پریشان ہو گیا تھا، مجھے لگا کہ آپ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد نے اس سے کہا، آپ مجھے کسی پریشانی میں مبتلا لگ رہی ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں پولیس میں ہوں اور میں آپ کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسد کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جوش سے اسے بتانے لگی کہ اسے ارحام نے کڈنیپ کر لیا تھا اور اس نے اسے اپنی حویلی میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اس حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس نے اسد کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہنے لگی، مجھ پر ایک احسان کر دیں، مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اسد کو اس علاقے میں آئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اور یہاں آنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ اس علاقے میں ہر طرف ارحام کی اجارہ داری تھی۔ ارحام کا باپ ایک بہت ہی ظالم انسان تھا جو لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتا تھا
और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिशों में लगा रहता। इस गांव में जितनी भी ज़मीनें थीं, उनमें से ज़्यादातर दिलावर साहब के पास थी। असद ने जब उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो लाइबा ने जल्दी से उसे अपने शहर का नाम बता दिया। ये यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर फासले पर था। यानी तुम मेरे ही शहर की हो? मैंने तुम्हें कभी वहां पर नहीं देखा। असद ने उसके चेहरे की तरफ बहुत गौर से देखते हुए कहा। असद की बात सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगी, वो शहर कोई छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। असद एकदम ही खामोश हो गया। फिर वो उससे उसके ख़ानदान के बारे में पूछने लगा। जैसे जैसे वो उसे बताती गई, वैसे वैसे असद के तजस्सुस में इजाफा होता गया। और फिर आखिर में असद ने उससे कहा कि तुम मेरे एक रिश्तेदार आंटी की बेटी हो। अब की बार लाइबा हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या तुमने रोशनी आंटी का नाम सुना है? लाइबा ने अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की तो उसे याद आ गया। दरअसल उसकी अम्मी उस औरत का बहुत ज़्यादा नाम लेती थी और अक्सर ही उनसे मिलने के लिए जाती रहती थी, लेकिन वो आज तक लाइबा को अपने साथ नहीं लेकर गई थी। लाइबा को उसकी वजह समझ में नहीं आती थी। उसने अपनी माँ से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी अम्मा भी हमेशा टाल जाती। आज उन्हीं रोशनी आंटी का बेटा उसके सामने मौजूद था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मेरी अम्मी की जानने वाली थी और मेरी अम्मी हर हफ्ते ही उनसे मिलने जाया करती थी, मगर उन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में तफसील से कोई बात नहीं बताई। हैरत की बात है, अपनी सगी बहन के बारे में उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया। ये बात उसने बहुत तल्ख लहजे में कही थी। लाइबा को लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। लाइबा ने बेयकीनी से असद के चेहरे की तरफ देखा। यानी उसके साथ बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कज़न था और उसकी खाला का बेटा था। क्या वो सगी बहनें हैं या फिर मुंह बोली बहनें हैं? लाइबा ने उसे कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जी, वो सगी बहनें ही हैं। अब की बार असद ने उसे अजीब लहजे में जवाब दिया। ना चाहते हुए भी असद का लहजा उस वक्त सख्त हो गया था। माजी के बहुत सारे लम्हात उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे थे। लाइबा को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो बचपन से ही लाइबा से बहुत मोहब्बत करता था। जब वो दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे तो वहाँ पर भी वो लाइबा का ख्याल रखता था। अगर कोई लड़का इससे लड़ाई करता या इसे मारने की कोशिश करता तो असद उसे धो के रख देता और सब लड़कों को यही धमकी देता था कि जब मैं पुलिस में चला जाऊंगा तो तुम सब लोगों को जेल के पीछे फेंकूंगा, क्योंकि तुम सब लोग मजलूमों पर जुल्म करते हो। वो उस वक्त लाइबा से वादा लेता था जब लाइबा सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी। वो लाइबा से कहता था कि बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम हमेशा मेरा इंतज़ार करना, मेरे अलावा किसी और की दुल्हन न बनना। लाइबा भी मासूमियत से हाँ में सर हिला देती थी। इन सब बातों के बारे में असद को बहुत अच्छे तरीके से याद था। वो अफसोस से लाइबा के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिसके तासुरात को देखकर यूं लग रहा था जैसे उसे माजी के बारे में कुछ भी ना पता हो। चंद लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए। पहले वो तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब उसने गाड़ी की स्पीड भी कम कर दी थी। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि लाइबा उसकी गाड़ी से कभी उतरे। इतने अरसे बाद ये लड़की उससे मिली थी और वो भी इस तरह के हालात में जिसके बारे में दोनों को ही गुमान नहीं था। क्या तुम्हें बचपन के बारे में कुछ याद है? असद ने उसे सवाल किया। असद की बात सुनकर उसने अपने जहन पर जोर डालना चाहा, लेकिन उसके सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दरअसल जब वो 12 साल की थी तब एक हादसे में उसकी याददाश्त चली गई थी। उसके बाद इतने साल गुजर गए थे, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। लाइबा उसे कहने लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं। दरअसल मेरे साथ एक हादसा। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, असद फीके से अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ हादसा पेश आया था और तुम्हारी माँ ने उसी हादसे का ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। काश कि तुम्हारी माँ ये सब कुछ ना करती
تو ابھی زندگی بہت ہی مختلف اور بہت ہی خوبصورت ہوتی۔ میں اس کے لیے کبھی بھی خالہ جان کو معاف نہیں کروں گا۔ خالہ جان نے میرے ساتھ واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اس کے لہجے میں صرف اور صرف دکھ تھا۔ لائبہ ہمیشہ ہی نرم دل کی مالک تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ انسان بہت ہی تکلیف میں ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ماضی میں ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق رہ چکا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس انداز میں بات کر رہا ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس نے اسد سے سوال کیا۔ اسد نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ تم کس مدد کی بات کر رہی ہو۔ لائبہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ارحام نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسد ماضی میں اتنا کھو گیا تھا کہ وہ حال کو بالکل ہی بھول گیا۔ جیسے ہی اس نے لائبہ کی بات سنی، ارحام کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس انسان سے اسد کو شدید نفرت تھی، اور اسد کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکے۔ کیا تم دوبارہ سے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا سکتی ہو اور تفصیل دے سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا؟ لائبہ نے گہری سانس لی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب اس کے لیے بتانا واقعی بہت مشکل تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے اسد کو بتایا کہ اس انسان نے مجھے پہلے میرے گھر سے اٹھایا، پھر میرے ساتھ اس نے زبردستی نکاح کیا۔ اب کی بار اسد کو لگا کسی نے اس کے وجود سے جان کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقینی سے لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے لائبہ سے پوچھا، کیا تمہیں اس انسان سے محبت ہے؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے اس انسان سے شدید نفرت ہے۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی وجہ سے نہ صرف سارے محلے والوں کے سامنے میرے گھر والوں کا تماشا بنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ جب وہ مجھے زبردستی گھر سے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا تھا تو محلے کی ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، اور اس کی بات سن کر میرا دل کیا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ سب کچھ اس لڑکی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ وہ اس کی حیوانیت کا الزام مجھے دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے ماں باپ کی تربیت پر بھی انگلی اٹھا رہی تھی۔ لیکن خدا گواہ ہے، میں نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ لڑکے سے بات کرنا تو دور کی بات، میں نے کبھی ان سے نظریں بھی نہیں ملائیں۔ لائبہ ایک دم ہی بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ جب بھی اس کے کردار کی بات آتی تھی وہ اسی طرح سے بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے کردار کی بہت فکر رہتی تھی، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کو اپنا کردار ہی تھا۔ اسد نے اس سے کہا، اگر ایسی بات ہے اور تم اسے پسند نہیں کرتی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو فکر مت کرو، کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر پائے گا۔ اسد نے اپنا کارڈ اس کے حوالے کیا اور اسے کہا، یہ میرا کارڈ اپنے پاس رکھ لو، تم جب بھی مشکل میں پھنسو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ کیا تم ابھی میرے ساتھ میرے گھر نہیں جاؤ گے؟ کہیں ایسا نہ ہو ارحام دوبارہ سے مجھے لینے آ جائے، اور اس بار میں نہیں جانتی میں کیا کروں گی۔ لائبہ کا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اسد اس کے ساتھ اس کے گھر چلے۔ اب تو ویسے بھی دونوں میں رشتہ داری نکل آئی تھی، تو دوسری طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اسد نے ایک نظر اپنے موبائل کی طرف دیکھا۔ دراصل 1 گھنٹے بعد ہی اس کی ضروری میٹنگ تھی، اور اس نے میٹنگ پر ضرور پہنچنا تھا۔ نہیں، میں فی الحال تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اور جہاں تک اس 2 ٹکے کی انسان کی بات ہے تو تم اس کی بالکل پرواہ مت کرو۔ وہ اس وقت شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ صبح ہی میں نے نیوز دیکھی تھی، وہ 3 دن سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اسد نے اسے تسلی دی۔ وہ خود بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل پر اپنے ایک دوست کو میسج کیا۔ دراصل وہ اپنی کزن اور اس کے گھر والوں کو اپنے دوست کے علاقے میں بھیجنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست ان سب کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھے گا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لائبہ وہاں پر محفوظ ہوگی۔ اسد نے گاڑی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے روکی
اور لائبہ کو دوبارہ سے ہدایت کرتے ہوئے کہا، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم بے فکر ہو کر مجھے کال کر لینا۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لائبہ کہہ کر تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ اپنے گھر کا دروازہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ کل سے ترس رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہو گئی، لیکن داخل ہونے سے پہلے اس نے محلے کی عورتوں کو دیکھا تھا جو اس وقت اپنے گھروں سے باہر نکلی ہوئی تھی اور بہت ہی عجیب نظروں سے لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ سے اس کا تماشا دیکھنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ لائبہ نے نفرت بھری نگاہ ان عورتوں پر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ امی جان، بابا جان، آپ کہاں پر ہیں؟ وہ پرجوش انداز میں کہتی۔ جیسے ہی کمرے کے اندر گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس انسان سے وہ جان چھڑوا کر آئی ہے وہ انسان اس کے سامنے موجود ہوگا۔ ارحام کو دیکھ کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ کوئی خواب ہے، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ اتنی مشکل سے تو وہ یہاں پر پہنچی تھی، لیکن یہاں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ارحام اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہنے لگا، ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تمہیں مجھ سے چند گھنٹوں کی بھی دوری برداشت نہیں ہوگی اور تم میرے پیچھے ہی بھاگی چلی آؤ گی۔ اپنی بکواس بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ میں تمہارے لیے نہیں آئی بلکہ میں اپنے والدین۔ امی ابو کہاں پر ہیں؟ وہ دوبارہ سے اپنے والدین کو پکارنے لگی۔ تمہارے والدین تو یہاں پر ہیں ہی نہیں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا۔ لائبہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے کے لیے بھاگی تو گارڈ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ لائبہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ گارڈ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو ارحام اونچی آواز میں چلایا، خبردار، جو کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی۔ گارڈ خوفزدہ ہو کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ ہی ارحام کے غصے سے بہت اچھے سے واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ارحام جو بھی بات کرتا ہے اسے سچ ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ سب لوگ اس سے دور ہو جاؤ، وہ دوبارہ سے چلایا۔ سارے گارڈ اسے دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کا رخ لائبہ کی طرف تھا۔ وہ سہمی ہوئی لائبہ کے قریب پہنچا اور بازو سے کھینچتے اسے کمرے میں لے گیا۔ آج میں ساری دوریاں ختم کر دوں گا، پھر تم دوبارہ کبھی یہ جرت نہیں کرو گی۔ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی، اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہارے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ مجھے پہلے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے۔ لائبہ جانتی تھی کہ اگر آج اس انسان کو مہلت مل گئی تو وہ اسے بری طرح سے کچل کر رکھ دے گا۔ وہ اس کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس سے معافیا مانگ رہی تھی۔ ارحام جو بہت ہی غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا، ایک تو تم معافی بہت ہی پیارے انداز سے مانگتی ہو، دل کرتا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں، لیکن دوسری طرف جب تمہاری جرت کو دیکھتا ہوں تو نئے سرے سے غصہ آنے لگتا ہے۔ تم شکل سے جتنی معصوم لگتی ہو اتنی معصوم بالکل بھی نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر ایک باغی لڑکی موجود ہے جو کسی بھی وقت بغاوت کے لیے سر اٹھا دے گی۔ اگر میں نے یہ سر ابھی نہ کچلا تو شاید بعد میں بہت دیر ہو جائے۔ نہیں، میں بغاوت نہیں کروں گی، میں تم سے وعدہ کر رہی ہوں، میں آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے تمہیں غصہ آئے گا۔ وہ اس کے قدموں میں ہی گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، صرف مجھ پر آخری بار احسان کر دو، صرف آخری بار مجھے بخش دو۔ تم کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہو گی؟
कब तक मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश करोगी? किसी न किसी दिन तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। उसने संजीदगी से ये बात की। लाइबा ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा करूंगी और अपने सारे फराइज भी अदा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ी सी मुद्दत चाहिए। उसके बाद मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। सिर्फ आखिरी बार मेरी ये बात पूरी कर दो। सिर्फ आखिरी बार मुझ पर एहसान कर दो। वो जोरों शोर से रो रही थी। इतना तो उसे अंदाजा हो ही गया था कि अरहाम को उसके आंसुओं से तकलीफ पहुंचती है और वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता। दरअसल जब वो उससे निकाह करके उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर गया था, तब लाइबा शिद्दत के साथ रो रही थी और उसने जज्बात के आलम में बहकर लाइबा को कहा था कि इस तरह से आंसू मत बहाओ। तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर कहर बरसाते हैं। मैं तुम्हारी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइबा बहुत ही ज़हीन और चालाक लड़की थी और अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह से उसने इस मामले से बाहर निकलना है। दूसरी तरफ उसे अपनी मदद के लिए एक और इंसान मिल गया था जो यकीनन बचपन से ही इसे जानता था। लाइबा ने उसकी आंखों में भी अपने लिए मोहब्बत देखी थी। अरहाम ने गहरी सांस ली और थोड़े फासले पर जाकर बैठ गया। वो लाइबा के चेहरे की तरफ देखने लगा और कहने लगा, तो मतलब ये कि तुम मुझसे थोड़ा सा वक्त मांग रही हो? तुम ये कह रही हो कि वो वक्त मुकम्मल होने के बाद तुम अपने आप को खुशी से मेरे हवाले कर दोगी? लाइबा ने जोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया। अरहाम बहुत ही गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इसके जहन में क्या चल रहा है। इतना तो वो समझ गया था कि वो क्या चाहती है। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ठीक है मेरी प्यारी मासूम सी बीवी, तुम्हारी बात मुझे कबूल है। मैं तुम्हें वक्त दे देता हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जाता है। 1 महीने के बाद फिर तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। जी ठीक है, मुझे कबूल है। चलो ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से चलो और वापस हवेली जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लाइबा ने उसकी ये बात मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की और उसे पूछा कि मेरे वालिदैन कहाँ पर है? क्या तुमने उन्हें कोई नुकसान पहुँचाया है? अरहाम ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, तुम्हारे वालिदैन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पता नहीं तुमने मुझे कैसा इंसान समझ लिया है। अब मैं इतना भी जालिम नहीं कि उन बूढ़े लोगों को तकलीफ़ पहुँचाऊँ। मैंने तो उन्हें बहुत अच्छी जगह पर भेज दिया है। मुझे यकीन है कि वो वहाँ पर बहुत खुश होंगे। मैंने उन्हें यह भी तसल्ली दी है कि वो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं, लाइबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब की बार अरहाम के माथे पर बल पड़ गए और वो लाइबा का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुझे अपनी मामा से बात करनी है। सिर्फ एक बार मेरी अपनी अम्मी से बात करवा दो। लाइबा ने आंखों में दोबारा आंसू भरकर अरहाम की तरफ देखा। अरहाम ना चाहते हुए भी उसकी बात करवाने पर मजबूर हो गया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, इस लड़की के आंसू किसी दिन मुझे बहुत बुरी तरह से तबाह कर देंगे। लाइबा ने उसकी ये बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो इंसान इसके आंसुओं के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। उसकी अम्मा अब्बा को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। वो महफूज थे और वो इस वक्त दूसरे शहर में अपने बच्चों के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारने चले गए थे। लाइबा की माँ ने उसके सामने हाथ जोड़े और 2 टोक अंदाज में कहा कि अब तुम उसे अपना नसीब समझकर कबूल कर लो और उससे भागने की कोशिश ना करो, क्योंकि ना सिर्फ तुम अपने आप को मुश्किल में डालोगी बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे बहन भाइयों की ज़िंदगियां भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। अरहाम बहुत ही अच्छा इंसान है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बेहतर यह है कि तुम उसकी मोहब्बत को कबूल कर लो। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ कभी उसे इस तरह की हिदायत देगी। वो बहुत मायूस हो गई थी
اور شاید اس کی ماں بھی مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے علاوہ اور کوئی نصیحت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھا، میری ساسو ماں نے تمہیں یہی کہا ہے کہ میرا خیال رکھو اور میرے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ لائبہ نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، مت بھولیں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 1 مہینے تک آپ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اس دوران اگر تم نے مجھے زہر دے دیا یا پھر مجھے کسی ایسی جگہ پر غائب کر دیا جہاں سے میری واپسی ممکن نہ ہو سکی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو تمہیں دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لائبہ نے دل ہی دل میں آمین کہا، لیکن وہ اس کے منہ پر کچھ بھی نہیں بولی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہو اور دعا کر رہی ہو کہ ایسا ہی ہو جائے، لیکن لائبہ بی بی تم فکر مت کرو، جب تک میں تمہیں اس دنیا سے ختم نہیں کروں گا تب تک میں خود بھی نہیں جاؤں گا۔ یا تو ہم دونوں ساتھ اکٹھے مریں گے یا پھر پہلے تم اس دنیا سے جاؤ گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی بھی تمہیں پانے کی کوشش کرے۔ وہ لائبہ کے کانوں میں جھکا اور پراسرار انداز میں کہنے لگا، جہاں تک تمہارے اس سو کالڈ کزن کا سوال ہے تو اسے کہو کہ وہ تم سے 100 میل کے فاصلے پر رہے۔ لائبہ نے اس کا دیا ہوا کارڈ اپنی مٹھی میں دبایا ہوا تھا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ سامنے کیا اور مٹھی کھولتے ہوئے وہ کارڈ پھاڑ دیا۔ پھر وہ لائبہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، تم یہ کبھی سوچنا بھی مت کہ مجھے تمہاری کسی حرکت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ میں ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہوں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کرو۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ ضدی ہوں، تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا۔ لائبہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کا کزن اسے سب سے نکال لے گا، اب ارحام کی بات سن کر اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اسد جیسے ہی میٹنگ سے فارغ ہوا اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کیا، مگر اس کے موبائل پر کوئی بھی کال نہیں آئی ہوئی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ لائبہ نے اب تک اسے کوئی کال کیوں نہیں کی۔ پھر اسے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ یہی سوچ کر وہ جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھا اور لائبہ کے گھر کی طرف اپنی گاڑی دوڑا دی، کیونکہ وہ سرکاری گاڑی تھی اور گاڑی کے شیشے بھی کالے تھے، اسی وجہ سے کوئی بھی اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا۔ اچانک سے اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو کہ چلاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی، ارے اپنی بیٹیوں کو جلدی سے گھر کے اندر کرو، وہ امیر زادہ دوبارہ سے آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تم لوگوں کی بیٹیوں کو پسند کر لے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا سلوک وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ سن کر اسد کو بہت برا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت دل ہی دل میں یہی عہد کیا کہ وہ بہت جلد ارحام کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سامنے کمرے میں گیا تو ساری چیزیں زمین پر بکھری ہوئی تھی، فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا لائبہ کے کمرے میں آیا۔ لائبہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں اس کا نام پکارنے لگا۔ گھر سے باہر نکلا تو عورتیں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ وہ انسان نہیں تھا جو ہمیشہ آتا تھا، یہ تو کوئی اور شخص تھا۔ رشیدہ بیگم جلدی سے اس کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا تم کون ہو؟ کیا تم ان کے کوئی رشتہ دار ہو؟ جی خالہ جان، میں لائبہ کا کزن ہوں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ لائبہ کہاں پر ہے؟ اس کی بات سن کر خالہ رشیدہ نے اپنے سر پر فکر مندی سے ہاتھ مارا اور اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس بیٹی کو وہ ظالم آج بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی بہت فکر ہو رہی ہے، بیچارے اس کے والدین بھی نہ جانے کہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ فکر تو مجھے اس محلے کی باقی بچیوں کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ انسان ان پر بھی اپنی گندی نظر ڈالنا شروع کر دے۔
اسد کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ تیزی سے وہاں سے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر حویلی کی طرف چل دیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آج لائبہ کو اس انسان سے آزاد کر کے ہی رہے گا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، گارڈ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ارے، میرا سب سے خاص مہمان آیا ہے، اسے مجھ سے ملنے کی اجازت تو دو۔ اسد نے انتہائی غصے سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم مجھ سے بچ کر رہو، کیونکہ بہت جلد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے ہو۔ اس کی بات سن کر ارحام کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، دیکھو تو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب کی بار ارحام نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگا، ایک تو تمہیں باتوں کے مفہوم سمجھ ہی نہیں آتے اور دوسری طرف تم بڑے بڑے ڈائلاگ بولتے ہو۔ فضول بکواس نہ کرو اور لائبہ کو میرے حوالے کرو۔ اسد نے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارحام نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اسے کہنے لگا، خبردار، جو تم نے دوبارہ کبھی اپنے منہ سے میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی اسد نے ایک لات اس کے پیٹ پر ماری۔ ارحام پیچھے کی طرف ہٹا، اس سے پہلے کہ گارڈ اسد کی دھلائی کر دیتے۔ ارحام نے ہاتھ اٹھا کر انہیں دور رہنے کا کہا، میں تمہارے گندے وجود پر ہاتھ ڈال کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، بہت جلد تمہارا اصل چہرہ میں ساری دنیا کے سامنے لے کر آ جاؤں گا۔ ارحام نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی، یہ بات تمہیں شیشے میں دیکھ کر کہنی چاہیے۔ اسد نے اسی کے انداز میں اسے جواب دیا، تم کیا میرا چہرہ سب کے سامنے لاؤ گے، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے ایک پولیس آفیسر سے پنگا لے کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں خود کو پولیس آفیسر کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ بکواس بند کرو، تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو کورٹ میں ہی بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اسد تیزی سے اس حویلی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر اس وقت پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسے اپنے پیچھے ارحام کی آواز سنائی دی، بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، اب کورٹ میں ہی ہماری ملاقات ہوگی اور وہاں پر ہی فیصلہ ہوگا کہ اصل گنہگار کون ہے۔ یہ کہہ کر ارحام بھی تیزی سے اپنی حویلی کے اندر چلا گیا اور وہ انسان بھی جلدی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اسد وہاں سے نکلا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا انجانا نمبر تھا۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف موجود شخص وہی ہوگا جس کی وہ توقع کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، لائبہ کی فکر مندی میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اسد کو کہنے لگی، وہ انسان دوبارہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گیا ہے، میری مدد کرو، مجھے اس انسان کے چنگل سے نکالو۔ اسد نے اس سے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بھی ایک مدد کرنی ہوگی، ہم دونوں کا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اس نے اپنی بچپن کی محبت کو ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا اور اب وہ صرف لائبہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے لائبہ کو کچھ فائلز کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ فائلز مجھے کسی طرح سے نکال کر لا دو۔ اسد خود ایک فراڈیا پولیس والا تھا، وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اس کے علاوہ اس نے بہت سے ایسے کام کر رکھے تھے جس کے بارے میں اگر کورٹ کو پتہ چل جاتا تو نہ صرف اس پر بھاری جرمانہ ہوتا بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے ملک بدر کر دیا جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اتنے سالوں میں جو عزت بنی ہے وہ عزت مٹی میں مل جائے۔ ارحام سے بات کر کے اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ ارحام اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور جہاں تک ارحام کا سوال تھا تو ارحام خود بھی دودھ میں دھلا نہیں تھا۔ اس نے بہت ساری غلطیاں کی ہوئی تھی مگر کبھی بھی اس طرح کے گناہ نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے اسے کوئی سزا سنا دی جاتی۔ لائبہ اسے پرجوش انداز میں کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمام فائلز لا کر دے دوں گی، ویسے بھی میں نے اس انسان سے 1 مہینے کا وقت لے لیا ہے، یہ 1 مہینہ وہ انسان میرے قریب نہیں آئے گا۔ اسد نے جب یہ بات سنی
تو اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ لائبہ کو کہنے لگا، یہ کام تم نے سب سے اچھا اور سمجھداروں والا کیا ہے۔ تم فکر مت کرو، 1 مہینے کے بعد تمہیں اس چیز کا بہت ہی زبردست پھل ملے گا۔ ہاں میں جانتی ہوں، چلو اب میں کال رکھتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ جلاد دوبارہ سے نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر لائبہ نے جلدی سے کال رکھ دی۔ اس نے وہ فون نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ نوکرانی اس کی وفادار ہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ نوکرانی بھی ارحام نے اس کے لیے بھیجی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کی بیوی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکے۔ رات کے وقت لائبہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے ساری الماریاں چیک کر کے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا، لیکن اسے وہاں پر اس طرح کی کوئی فائل نہیں ملی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحام کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ حقیقت میں وہ پریشان نہیں تھا، بلکہ اسے صرف اور صرف دکھ تھا کہ لائبہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے جا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے لائبہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے زبردستی کر کے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا، میرا سٹائل ہی یہی ہے۔ مجھے جو بھی چیز پسند آتی ہے میں بس کسی بھی طرح سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تمہارے گھر میں رشتہ لایا تو اس کے لیے ایک لمبا وقت لگ جائے گا، میں بس تمہیں کسی طرح سے اپنانا چاہتا تھا۔ مجھے وہی طریقہ بہتر لگا تو میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ میں پہلے بھی کہوں گا کہ تمہارے معاملے میں میرے ارادے بالکل صاف تھے، اور ابھی بھی یہی کہوں گا کہ میں نے نہ تو پہلے کبھی تمہارا برا چاہا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی تمہارا برا چاہوں گا۔ تم بہت اچھی اور شریف لڑکی تھی، مجھے تم بہت پسند آئی۔ تم جیسی لڑکی میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی، اسی وجہ سے میں پہلی ہی نظر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ارحام کو وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد تھا جس دن وہ یونیورسٹی گیا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک ڈرامہ چل رہا تھا اور لائبہ وہاں پر انارکلی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ تب وہ اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اس نے لائبہ کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تو لائبہ کی ماں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے لوگوں میں ہی کریں گے، ہم نے کسی امیر گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ لائبہ کی ماں یہ سمجھتی تھی کہ امیر لوگ غریبوں کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ یہ بات ارحام کو پسند نہیں آئی۔ ارحام نے پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ جا کر زبردستی نکاح کر لیا۔ لائبہ بہت ہی غور سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ لائبہ نے اسے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گی، جبکہ دل ہی دل میں وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اسے اب اسد سے بات کیے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اسد نے اس کے دل اور دماغ میں اپنے شوہر کے لیے زہر گھول دیا تھا۔ اسے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ ساری غیر قانونی سرگرمیوں میں صرف اس کا شوہر ہی ملوث ہے۔ جو فائلز اسد اسے منگوا رہا تھا، اسد نے اسے یہ بتایا تھا کہ ان فائلز میں اس کے شوہر کے گناہوں کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ ثبوت وہ کورٹ میں لا دے گا، جس سے نہ صرف وہ جیل میں چلا جائے گا بلکہ تم بھی آزاد ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ فائلز نکالنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائلز اسد کے حوالے کرتی، ارحام وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے لائبہ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور اسے صرف ایک ہی بات کہی، میں ایک لمبے عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ایک یہی وہ لمحہ ہے جب تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ پھر اس نے وہ فائل اسد کے سامنے ہی کھولی اور لائبہ کو کہنے لگا، کم از کم انسان تھوڑا عقل سے ہی کام لے لیتا ہے، تم ایک بار یہ پڑھ کر تو دیکھ لیتی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر لائبہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اسے پتہ چلتا گیا کہ اس میں اسد کے گناہ کے ریکارڈ تھے۔ اسد نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ارحام کے گارڈز نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ارحام نے اس پر کیس کر دیا۔ کیس بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اسد کو ساری عمر کے لیے جیل کی سزا ہو گئی۔
लाइबा अब अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो अब अरहाम से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। अरहाम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इन सब में इसका कोई कसूर नहीं। अगर इसकी जगह कोई भी लड़की होती या फिर वो खुद होता तो वो भी यही सब कुछ करता। अरहाम को सिर्फ एक बात की तसल्ली थी कि अब उसकी बीवी को हकीकत के बारे में पता चल गया था। उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। अरहाम ने उसका हाथ पकड़ा और उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। माजी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। चलो अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ये अल्फाज सुनकर लाइबा के दिल को ठंडक पहुंची थी, मगर उसने फैसला किया था कि अब वो अरहाम को तंग करेगी। इसीलिए वो उसे कहने लगी, अभी 1 महीना नहीं गुजरा। अरहाम ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और कहने लगा, मेरे नज़दीक 1 महीना 5 दिन ही होते हैं, और अब खामोशी से मेरी बात मान लो। कहीं ऐसा ना हो मैं दोबारा तुम पर गुस्सा करने लग जाऊं। उसने ऐसे मसनूई गुस्सा दिखाया। लाइबा ने अपना सर उसके सीने पर रख लिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। अरहाम ने भी उसे खुद में समेट लिया। नफरतें और गलत फहमियाँ दूर हो गई थी। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी।